बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, इस्लामाबाद में जजिस के इस्तीफों की खबरें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज जिन्होंने अलम बुलंद किया है कि हमारा हक हमें दिया जाए, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट बाकायदा दरख्वास्त लेकर भी पहुंचे हैं। उनमें से दो जजिस से मुतालिक खबर है जी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो मैंने आपको बतानी है। अडयाला जेल में आज एक हलचल है, एक मुलाकात होने वाली है। वो इमरान खान साहब जिनसे उनके रिश्तेदारों की, जिनसे उनके वकला की, सियासी टीम की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, लेकिन हाँ, आज एक टीम है वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए रवाना की गई है जी। और उसकी कुछ तफसील है वो मैंने आपको बताना है। और इसके अलावा दीगर कुछ खबरें हैं जी। लीगी रहनुमाओं की दौड़ें लगी हुई हैं, चिड़िया भी कुछ पर गिनना शुरू हो चुकी है, उनके भी कुछ बड़े इंकशाफात हैं, वो सारे आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल पराए पे मैंने दो खबरें आपको दी। तो IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है जी, और ये बिल्कुल गैर मामूली दौरा है जी। $1 अरब का पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज, टोटल $7 अरब का बेल आउट पैकेज, उसकी एक किस्त है $1 अरब। उस सिलसिले में आज वो नेगोशिएशन करने पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के वजीर खजाना साहब से तो मुलाकात करेंगे जी वजीर खजाना। ये 2 हफ्ते तक उनका पाकिस्तान में स्टे है। इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर इदारों, एक तो वो था ना जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मिला था, अब ये पाकिस्तान के नेपरा और पाकिस्तान के जो दीगर एनर्जी वाले ओगरा, और इन तमाम इदारों के अंदर इनकी मुलाकात भी है। और पाकिस्तान का जो अब 2025-26 का जो बजट है, उसकी अप्रूवल के लिए इनकी मौजूदगी जरूरी है। इन्होंने अप्रूव करना बजट तो तब जाके होना। तो एक अहम तरीन आज सिटिंग पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, 2 हफ्ते के लिए ये लोग इधर मौजूद होंगे। तो फास्टन योर सीट बेल्ट। फिर कहा जाता है कि इनकी वजह से जो नौकरी पेशा तबका, उनको शायद कोई रिलीफ मिल सके इस विजिट की वजह से। तो बहरहाल ये एक चीज़ है। नाथन पोर्टर साहब जो है वो है IMF के वफ्द के सरबराह, जो पाकिस्तान में वजीर खजाना से आज मुलाकात करेंगे। दूसरा, मैंने आपको कल खबर दी थी कि फैसला ये होना है कि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस यूरोप। जी हाँ, तो यूरोप ने अपने कमेंट्स, अपने दावों की हद तक, स्टेटमेंट की हद तक, और दुनिया की बेशतर, तो उन्होंने ज़ेलेंस्की के पास अपना वजन डाला था यूक्रेन के सदर के हवाले से। और कल यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास हुआ था। और सरबराही इजलास के अंदर वाकई, जिसे कहते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब को सही मुंह तोड़ जवाब मिला है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो यूरोप के साथ खड़े रहे, मतलब नेटो के डोनाल्ड ट्रंप साहब, अमेरिका साहब एक हिस्सा है और उसमें पूरे यूरोप शामिल है। उस डोनाल्ड ट्रंप को पूरे यूरोप ने जवाब दिया है कि हम जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिसको आपने कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम इस पोजीशन पे नहीं हो कि तुम मुझे गाइड कर सको या मुझे डिक्टेट कर सको, ने कहा पूरा यूरोप जेलेंस्की के साथ है। और यूरोप ने फैसला किया कि जब तक जंग जारी रहेगी हम यूक्रेन की मदद करेंगे। और ये ऐलान कोई और नहीं, ये बरतानवी वजीर आजम कर रहा है सरबराही, यूरोप के सरबराही इजलास के बाद। मजीद उन्होंने कहा कि यूरोप अपनी बर्री बर्री और एयरफोर्स, इन तमाम फौजियों को किसी वक्त भी यूक्रेन के अंदर उतार सकता है रशिया से मुकाबला करने के लिए। इसके अलावा इस अज़्म का अदा किया है कि रशिया के ऊपर मजीद इक्तसादी पाबंदियां लगाई जाएंगी। तो सादे अल्फाज में कहा गया है कि यूरोप बमुकाबला अमरीका, इसे कहते हैं ना, यूरोप ने अमरीका ने कहा था कि हम तो तीसरी जंग अजीम की तरफ लेके जा रहे हैं। यही कहा था ना ज़ेलेंस्की साहब को, अगर हम ना होते तो ये हो जाता। उन्होंने कहा नहीं, हम हैं। आपने जिस तरह का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की है ना, वी डोंट एक्सेप्ट इट। तो सर, इस पैराई के ऊपर ये चल रही है दुनिया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ना थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। वो गलत फहमी 1.5 महीने बाद ही, 45 दिन बाद ही ना, यूरोप ने निकाल के फारिग की है। अब देखिए, रशिया के साथ खड़े हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वहां क्या होता है। अब आ जाऊं जरा मैं लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर जी। वो लोकल पॉलिटिक्स में जी सबसे पहले कुछ इंकशाफात हैं। वो गैर सरकारी तर्जुमान आपको पता कुछ हैं पाकिस्तान में, हसन अयूब साहब, मुनीब फारूक साहब, कुछ और लोग भी हैं, कामरान शाहिद साहब भी कहते हैं। तो कल एक प्रोग्राम है ना, मुनीब फारूक साहब ये इंकशाफ कर रहे हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने, ये जो कोर्ट पैकिंग हालिया हुई है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पूरी सीनियरिटी को तब्दील कर दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट से जज ले आए, पिशावर से ले आए, ला के जो सारा काम किया उन्होंने, और सिंध हाई कोर्ट से जो लेके आए, उन्हें कहा स्पोर्ट पैकिंग के बाद ना 2 से अपने इस्तीफे लिख के रख लिए जी। अब मुनीब फारूक इतनी बड़ी बात हवाई नहीं कर सकते, सारी बात मैंने आपको बोला कि वो भी एक गैर सरकारी हसास किस्म के तर्जुमान है। तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ये भी नहीं, किसी भी वक्त वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, ये 2 जजेस जो हैं। और जबकि होता था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो सीनियर प्यूनी जज थे, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज चीफ जस्टिस होना चाहिए था,
ان کو بھی جسٹس منصور علی شاہ کی طرح وہ انتقام کا نشانہ جس طریقے سے بنایا گیا، ان کا معاملہ سیریسلی سپریم جوڈیشل کونسل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور اس بار یہ لفظ کہتے ہیں کہ پرو ایکٹیو طریقے سے اس کو پرسو کیا جائے گا، مطلب ناپسندیدہ جو ججز ہیں نا ان کو ابھی اس طریقے سے فتح کرنا ہے۔ یہ گیم ایسی نہیں جس طرح میں نے بتایا کہ 6 اینکرز کو آف ایئر کر دیا گیا، مخالف کی آواز نہیں سننی، اسی طرح جو اپنا حق مانگے گا نا اس کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائیوں کو انیشیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ادھر رانا ثناء اللہ صاحب کی نا وہ فیصل آباد میں ایک فنکشن تھا یا اکٹھ تھا، اس سے خطاب کرتے ہوئے اس جملے نے بڑی اہمیت اختیار کر لی ہے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ سے 12 اکتوبر نہ ہوا، اگر دوبارہ سے 12 اکتوبر نہ ہوا تو پاکستان معاشی بحران سے اگلے 2 سالوں میں نکل جائے گا۔ 12 اکتوبر آپ کو پتا کیا ہوا تھا؟ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے جمہوری حکومت کو ختم کیا تھا، مارشل لا آیا تھا 12 اکتوبر 1999 کو۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب اچانک 9 مئی، 26 نومبر اور 2018 کا انتخاب، ان سب کے پیچھے سے نکل کے 12 اکتوبر کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ مارشل لا آ سکتا ہے، یہ بات کیوں کی؟ اس پہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، اس پہ یہ مطلب ڈر ہے جو واضح طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کھل کے بات بھی کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے خلاف، وہ کہ یہ ایک ڈر ہے۔ ہاں ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف اور SIFC بھرپور کوشش کر رہی ہے، مطلب یک جان دو کالب میں نا، تو دل میں درد کہیں نہ کہیں شروع ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں شروع ہوئی ہے۔ حالانکہ SIFC کا پلیٹ فارم ہے، وزیر اعظم کو مجھے بتا دیں کہ پچھلے 3 سالوں میں جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی، کیئر ٹیکنگ بھی نہیں کی تھی، وہ شہباز شریف پارٹ 1 PDM 1 کی جو حکومت تھی، پھر کیئر ٹیکنگ، اور یہ مجھے بتا دیں کہ کون سی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئی ہے۔ SIFC کے پلیٹ فارم کو بھی بنے بھی میرا خیال ہے 1.5 سال ہو چکا ہے، 1.5 پونے 2 سال ہو چکا ہے۔ مجھے بتائیے گا کون سی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے؟ چائنا سے کوئی پیسہ آیا ہے مجھے بتائیے گا، سعودی عرب سے کوئی پیسہ آیا ہے مجھے بتائیے گا، مجھے بتائیے گا کوئی دبئی کے امیر کے پاس سے کوئی پیسہ آیا ہے؟ کیا خبریں پاکستان میں یا تو قرضہ لیا ہے یا قرضہ رول آن کیا ہے یا پیٹرول مزید ادھار لیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں MOUs ضرور سائن ہوئے، پہ کسی نے کیا کہا پاکستان تو ویسے بھی MOUs کا قبرستان ہے۔ تو اس طریقے سے اس وقت پاکستان کو گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات، میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا، قطعاً اگنور نہیں کر سکتا کہ دوبارہ 12 اکتوبر نہ، تو دوبارہ 12 اکتوبر سے مطلب ان کو کہیں نہ کہیں 12 اکتوبر کا ڈر لگا ہوا ہے۔ اچھا ادھر ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ KP کے حکومت نے کل خط لکھا، اور ان کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر صاحب صاحب، انہوں نے مرکز کو یہ کہا کہ ہمیں فی الفور ہمارے TORs اپروو کیے جائیں، کیونکہ ہم اپنا وفد افغانستان بھیجنا چاہتے ہیں ان موضوعات پر، پاکستان میں امن و امان اور اسپیشلی KPK کی صورتحال کا۔ اور انہوں نے ساتھ ریفرنس دیا کہ جب مریم صاحبہ سموگ کے حوالے سے بھارت کے ساتھ بات کر سکتی ہیں اور ڈپلومیسی کر سکتی ہیں، جب چین میں جا کے اپنے پروجیکٹس لے سکتی ہیں، تو ہم کیوں نہیں افغانستان میں بات کر سکتے ہیں؟ تو سر اس کا ایک نیکسٹ پیرامیٹرز ڈیسائیڈ ہوا جی، اور اس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کی رات کو ملاقات ہوئی ہے جی، پشاور میں تعینات افغان کونسل جنرل حافظ محب اللہ شاکر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جو ریلیز میں جاری ہوئی ہے اس کے مطابق تو سرحد کی بندش سے نا پاک افغان سے جو دونوں طرف کے تاجر و عام لوگوں کو درپیش مشکلات ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور رمضان کے مہینے میں ان مشکلات کو ختم کرنے پر بات ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات ایک نیکسٹ سٹیپ آگے بڑھ چکی، وہ TORs ہیں جو مرکز نے اسلام آباد سے اسٹیبلشمنٹ نے اپروو کرنی ہیں، تب پاکستان میں KPK کی حکومت کو یہ بات کی اجازت ہوگی۔ آ جاؤں اڈیالہ جیل کی اس ملاقات کے حوالے سے، کل نئی حیدر پنچوتا صاحب سے ہماری پروگرام میں بھی ملاقات ہوئی تھی، بات ہوئی تھی، اور ان سے ہماری کچھ اور چیزیں بھی ہوئیں جس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہا کہ کچھ بعید نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان سے ہماری تمہیں کوئی شرائط برائط نہیں ہے، اور اس معاملے میں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر وہ اس اتحاد کی کوئی سربراہی لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ اور چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں، ہماری سیاسی قیادت کو عمران خان صاحب سے جس وقت ملاقات کرنے کی اجازت دے دی جائے گی، ہم اسی وقت کر لیں گے۔ تو نئی حیدر پنچوتا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 نومبر کی جو درخواست تھی نا
عمران خان صاحب کی ذاتی ڈاکٹر تک رسائی دینے کی. نہیں کہتے ہیں کہ کل پیمز کے ڈاکٹر یعنی آج پیمز کے ڈاکٹر جو ہے نا وہ بھجوائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کا تھرول چیک اپ کروانے کے لیے جی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد اور بنیادی حقوق کی پامالی ہے کہ بدترین مثال ہے کہ 4 نومبر کے احکامات ہیں اور آج عمران خان صاحب کے پاس ڈاکٹرز کی ٹیم، جس میں عمران خان صاحب کے کان کے انفیکشن کے متعلق تو پتہ چلا تھا. بہرحال اس سے زیادہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت درست ہے اور جان بوجھ کے بیمار ہیں یہ کر کے نا تھوڑا سا پینک کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کمزور ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب بیمار ہو. نہیں بھائی، اس کو ان چیزوں سے کوئی فکر نہیں ہے. اس کی سب سے زیادہ خواہش ہی یہی ہے کہ جو کچھ ہو اندر ہی ہو، مجھے باہر نہیں آنا. میں نے یا اس سوچ کے ساتھ عمران خان صاحب چل رہے ہیں اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے سر. سائیکالوجی میں نا شاید قید کے اندر لذت حاصل ہو جائے نا، یہ بہت نیکسٹ لیول پہ بندہ ٹچ کر جاتا ہے. اور میرا ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کو قید میں لذت ملنا شروع ہو چکی ہے. یہ عام چیز نہیں ہے. اگر کسی کا یہ مانے کوئی دیسی ککڑ کھا کے لذت مل رہی، نہیں. ایک بندے کو قید نہیں ہے، بندہ اگر انجوائے کر لے ظاہری بات ہے. اور کتنا عروج لینا ہے جو اندر رہ کے ہے، اور کیا کرنا ہے کہ وہ قید میں بیٹھا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں، لیکن پورا پاکستان ڈسکس عمران خان صاحب کو کر رہا ہے. سر اس طرف سوچے نا، تو جس بندے کو قید میں لذت ملنے جاتا ہے وہ نیلسن منڈیلا سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں. وہ معاملہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. یہ ہے. دیگر ایک اور خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اس کے مطابق عمران خان صاحب کی بہن جو ہے نورین نیازی صاحبہ، جو والدہ ہیں حسان نیازی کی، وہ کل ایک یوٹیوب چینل ہے اس پر بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا ان کا مقصد جو ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب ڈیل کریں، اس لیے عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے تمام ظالمانہ حربے اپنا رہے ہیں، لیکن ایک قدم بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. گرمیوں میں انہوں نے پنکھا، بجلی وغیرہ سب بند کر کے دیکھ لی، لیکن عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا، ان کا ایمان ہے. دوسرا، اب آؤں ذرا وہ چڑیا کی طرف. نجم سیٹھی صاحب باقاعدہ طور پر یہ پول کھولتے ہوئے رات کو پروگرام میں تھے جی. وہ کہتے ہیں جھوٹے سروے کرا کر حکومت کی کارکردگی بہترین دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمام کے تمام جھوٹے سروے دکھائے جا رہے ہیں. پچھلے سال الیکشن میں بھی جھوٹے سروے کروائے گئے کہ نواز شریف مقبول ہو رہا ہے، لیکن زمین پر لوگ بتا رہے تھے کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. نجم سیٹھی صاحب نواز شریف صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں، وہ بتا رہے ہیں گراؤنڈ میں نواز شریف صاحب کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. پھر الیکشن میں پتہ چلا کہ پاکستان تو سارا عمران خان کے ساتھ ہے، نجم سیٹھی صاحب کے مطابق. ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی نئی کابینہ میں بہت سے لوگوں کا حق بھی مارا گیا ہے، جو ڈیو تھا. سیدھی بات ہے، جو سیاسی ورکر تھے اس میں کے پی کے اسپیشلی پرویز خٹک صاحب سے متعلق جو کہا جا رہا ہے اختیار ولی صاحب کی طرف سے، ان کی سیدھا انہوں نے کہا میرے تو اختیار ولی صاحب سے متعلق انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا میرے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تعلقات انتہائی خراب ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے قائد کو گالی دیتا ہے، میرے قائد کی بیٹی کو یہ گالی دیتا ہے. میں نے نوشہرہ میں رہنا ہے، یہاں شہباز شریف یا نواز شریف نے نہیں رہنا. اختیار ولی کافی جذباتی ہو کے بات بولی. انہوں نے شعر و شاعری بھی کی، انہوں نے بڑی زیادتی کر دی. گالیاں آپ کو دیتا ہے، مخالفت میں لے رہا ہوں، آپ کی صاحبزادی کو دیتا ہے، مخالفت میں لے رہا ہوں. اور آپ نے میرے ہی مخالف کو نوشہرہ سے ہی لے کے اس کو اپنا مشیر بنا دیا. فارورڈ یوں ہو رہا ہے سر. پھر کہتے ہیں یہ سیاسی موومنٹ، یہ سیاسی نہیں موو. کہیں سے کہا رکھ لو تو رکھ لیا، انکار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ چل رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.